بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ولایت کے ذریعے سے لوگوں کو چیک کیا ہے۔ ولایت قیمت مانگتی ہے، ولایت آسان نہیں ہے۔ ولایت آسان ہوتی تو کربلا میں 72 کے بجائے 72 لاکھ ہوتے۔ جو جتنی قیمت دے سکا وہ حسین کے پاس آیا۔ میری کتنی قیمت ہے، قیمت لگائے نا۔ یہ بازار ہے جو خریدار ہے، اپنے آپ کو پیش کرے امام، اپنا ایمان لے کر آئے، اپنا عقیدہ لے کر آئے، اپنی عبادتیں مولا آپ کی بارگاہ میں میری قیمت کیا ہے، قیمت لگوانے۔ جس نے حسین کی بارگاہ میں اپنی قیمت لگوا دی دنیا اسے نہیں خرید سکتی۔ جسے حسین خرید لے، جسے حسین امیر کر دے، جسے حسین مشہور کر دے، دنیا کیا دے، دنیا کچھ نہیں۔ دوسری شرط یہی ہے کہ جو ترک دنیا کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ عزیزان محترم، کیوں کہ بہرحال آپ یہاں پر ہیں اور ہم سب یہاں ہیں، توجہ یہی ہونی چاہیے۔ وہ کہ بعض اوقات ہم راستے میں کھو جاتے ہیں، راستہ ہے نا، راستے میں بھی آپ آئے، یہاں پہ بھی ابھی مثلا میں خود مثلا کوئی پوچھ رہے ہیں کیسی حال و ہوا ہے، میں بھی بھیج رہا ہوں رش ہے، بہت رش ہے، بہت پبلک ہے، بہت۔ میں بھی کسی کو یہ نہیں کہہ پایا میری امام حسین سے ملاقات نہیں ہوئی، بہت پبلک ہے، بہت دنیا ہے۔ آپ بھی سب کو یہی میسج کر رہے ہو، بہت رش ہے۔ اس رش میں زہرا کا لال کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے؟ اس رش میں اسے ڈھونڈا، اسے ڈھونڈا، یہاں پہنچ جاؤں، وہ مقام مل جائے، یہ مقام مل جائے، ایسا ضرور ہے۔ آپ جہاں ہیں زیارتیں کریں، اپنی بہترین زیارت کریں، لیکن وہ جو اس اصل عزاداری کا وارث ہے، وہ جو یوسف زہرا ہے، اسے ڈھونڈا میں نے، اسے اس رش میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہاں ملے گا؟ جب مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کی زیارت ہے، جو مومنوں کا امام ہو وہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ تو کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا کہ میری نگاہیں، آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن، ہم میں سے کتنوں نے چاہا امام آ جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کے پاس آ کے امام کو بھولے ہوئے، اور کیا ہے، امام کے پاس آئے ہیں اپنی زیارت اور اپنی زری کو پکڑنا جگہ مل جائے، اس میں ہم اپنے امام کو بھول گئے جو اصل امام ہے۔ ہم سے کربلا کا، ہم سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے 61 ہجری میں کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا 2024 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور تھا، روبوٹ سیٹلائٹ کا دور تھا، تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ اس وقت لوگوں کے پاس تلواریں 3 گھوڑے تھے، انہوں نے اپنے امام کو سیکیور کیا، جتنا کر سکتے تھے سیکیور کیا۔ کوئی بھی آخر میں نہیں گیا، پہلے گیا ہے، پہلے گیا۔ سعید نے تیر کھائے سینے پر، گر گیا، کریڈٹ نہیں لیا امام سے، یہی کہا مولا راضی ہے؟ اللہ یہاں تو ذرا سا آدمی کام دین کے لیے کرتا ہے تو اتنے اپنے آپ کو کریڈٹ لینا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں تو صرف اطاعت ہے۔ آج کے دور میں امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا بڑا اجتماع ہے 40 کا، اس کا اصل مقصد اور ہدف یہی ہے کہ پورے دنیا کے مسلمان جمع ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں جو آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں، پروفیشنل آدمی چیزوں کو سیکھے، نیٹ ورکنگ کرے، ملے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے شہر میں، آپ کیا کر سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو کیوں امام حسین بلا رہے ہیں ہر سال؟ کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ثواب چاہیے، حسین کی بارگاہ سے ثواب تو تم اپنے چھت پہ کھڑا ہو کر کربلا کی زیارت کرو، تمہیں پوری زیارت کا ثواب ہے۔ حسین تو کریم ہے، لیکن یہاں بلانے کا مقصد آج کے دور کے اندر، آج امت سازی ہے، ایک امت، جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو رکھ کر، نظریاتی اختلاف ہو، فقہی اختلاف ہو، فرقے کے اختلاف ہو، مذہب کے اختلاف، سب کو چھوڑ کر
ایک حسین کی بارگاہ میں آؤ، حسین یجمعنا، حسین جمع کر رہا ہے۔ وہ پہچان ہے آج آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ کے سچویشن جو ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ تو سکتے نہیں جاتے، زبان سے تو بول سکتے ہیں، تصویر سے تو بول سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں حسین کو ماننے والا مظلوم کا ساتھ نہ دے۔ امام حسین کو نہیں سمجھا، کربلا کو نہیں سمجھا، بزانے کو اپنے آپ کو سمجھے۔ انہی حالات کے اندر رضانے محترم یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ لوگ آئے تھے نا، دیر ہو گئی، کچھ لوگ دیر سے پہنچے۔ وہ ایک بندہ جو کام کے سلسلے میں کوفہ سے باہر گیا ہوا تھا، کاروبار میں فائدہ نہ ہوا، بیٹی نے ایک خواہش بھی کی تھی، شرمندہ ہے گھر کیسے جا، اسے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا۔ اور یہ وہی تھا جس نے ان 12,000 میں سے ایک خط لکھا تھا امام حسین کو۔ پہنچا، گھر پہنچا، بیٹی نے سوال پوچھا کوئی کہ بابا کوفہ میں کچھ ہوا ہے؟ زوجہ نے کہا کیا ہوا، کیا لے کر آئے؟ کہا کچھ نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ کہا نقصان؟ اتنے دنوں کے بعد آئے؟ کہا جاؤ تلوار اٹھاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کربلا میں ایک باغی آیا ہوا ہے، کہا اعلان ہوا ہے جو اس کو جا کے مارے گا اسے اس کے بدلے میں سونا دیا جائے گا، جاؤ کچھ لے لو جاؤ۔ اسے بھی کچھ نہیں ملا تھا، بچی بھی تقاضا کر رہی تھی، اس نے سوچا چلو کچھ نقصان ہو گیا شاید کچھ مل جائے۔ تلوار اٹھائی اور کربلا کی طرف چلا گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص کو بہت لوگ مار رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا اگر یہ باغی ہے تو اتنے لوگ مار کیوں ہیں؟ جیسے ہی قریب گیا تو چہرے پر نور دیکھا، نور دیکھا نا تو رک گیا۔ یا شیخ الکبیر این انت، کون ہو تم؟ امام نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، کہا عجیب ہے لوگ بلاتے نہیں ہیں بھول بھی جاتے۔ اب یہ سننا تھا، کہا مولا اجازت دے، اجازت دے میں مقابلہ کروں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ امام نے کہا نہیں، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا مجھے لڑنے دے۔ امام نے کہا نہیں، تو بہت اصرار کیا۔ امام نے کہا میرا حکم ہے دور چلا جا، اتنی دور چلا جا میری آواز نہ آئے۔ جانے لگا، امام نے بلایا خوش ہوا، شاید اجازت مل گئی۔ قریب آیا، امام نے انگوٹھی دکھائی، اللہ، کہا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی، حسین کریم ہے، امام کو بچے کی بھی فکر ہے، کرم کی انتہا، کرم کی انتہا آ گئے نا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے بہت سے اچھے اعمال تھے جو امام حسین نے بلا دیا ہے۔ میں نے پورا سال کیا کیا جو مجھے یہ گنبد نظر آنے لگا۔ شرمندہ ہے، میں نگاہ پڑی ہوئے تو جو پیدل اتنا چل سکتے تھے آئے، نگاہ پڑی حضرت عباس کی، اصل بے ساختہ ہو گیا۔ میری کیا حیثیت، کربلا ہے معلّہ، بین الحرم ہے، یہ تو انبیاءوں کی باتیں ہے، یہ تو اولیاء کی باتیں ہے۔ سنبھل کے قدم رکھے، گفتگو سنبھل کے کرے،
حسین کی وادی میں دنیا کو ترک کر دے چلتے تھے، یہاں آ کے بھی دنیا کی باتیں صرف نہیں رہتی، یہاں صرف حسین ہے بس، اسی کو لے کر عزادار صاحب سنے آپ نے ہمارے دو بھائیوں نے سلام پڑھا۔ عزادار محترم کارواں میں ایک بچی بھی ہے، اور یہ بچی 40 پہ واپس نہیں آئی۔ آپ لوگ تو آ گئے، وہ نہیں آئی 40 میں ہمیشہ اسی بچی سے توسل کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے میں آپ کا سلام اور کے بابا کو دیا۔ ہاں روزے عاشوراء بس تھوڑی دیر میں بہت زیادہ آپ کو نہیں ہوتا، پڑھنے والے بھی ہیں مغرب سے پہلے انہیں بھی پڑھنا ہے۔ عزاداران محترم روزے عاشوراء امام جب فدا کر کر نکلے ہیں، بچی نے امام کی سواری کو پکڑ دیا، سواری چلتی نہیں، امام نے کیا دیکھا؟ بچی۔ امام نیچے اترے، مقتل میں بیان ہوا ہے بچی نے بابا سے کہا، بچی صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا ہے واپس نہیں ہے۔ اب بابا بھی جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا، تھوڑی دیر میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے بابا واپس کب آؤ گے؟ اور جس بچی کو یہ یقین ہو کہ بابا واپس نہیں آئے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تصور کرتا ہوں، مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو کیا سوچے گی۔ اس بچی نے بابا سے کہا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا۔ بہت حسرت تھی اس بچی کو مدینہ جانے کی۔ یہ شام کے زندان میں بھی اپنے بھائی سے یہی کہتے تھی، بھیا یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ امام فرماتے تھے، بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بھیا ہم کب مدینہ جائیں؟ بہت حسرت تھی اس بچی کو، بہت ظلم سہے اس بچی نے۔ اچھا بس امام نے گلے لگایا، امام نے کچھ کہا، بچی خاموش، وہ صاحب سنتے رہتے ہیں، بس میں بہت تیزی سے آئی۔ امام چلے گئے، عصر عاشور ہو گئی۔ کس طریقے سے یہ بچی دوڑتی رہی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی، یہ خدا جانتا ہے۔ شام غریبہ جب آئی تو بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک بچی موجود نہیں ہے، مقتل کی طرف۔ مقتل کسے کہتے ہیں؟ یہ مقتل ادھر ہی تھا، مقتل ادھر ہی تھا، دشت کربلا کی گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے، مقتل اسی کو کہتے ہیں، بکھرے پڑے تھے، سر بریدہ لاشیں۔ بیوی مقتل نہیں، بیوی نے کیا دیکھا؟ مقتل میں بچی ایک بدن پہ سو رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا پھوپھی آپ کو پتا ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، سونے کی عادت۔ آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینے سے؟ رات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تاریکی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، سر بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الہیا اب رات گزر گئی، پورا آپ کے ساتھ ہوتے رہیے، گریا ہی ہے، اکیلے بیٹھ کے روئے،
زمین کے پاس بیٹھتے رہے، دروازوں پہ روئے، خیمے گاہ پہ جا کے روئے، مقام علی اکبر پہ جا کے روئے، جناب علی اصغر کی مقامی بازو حضرت عباس ہے، حضرت یہ اس سے بڑی معراج کہاں ہے، کہاں ملنے والی ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بچی رات کو سینے پہ سوئی، یہ بھی دیکھیے 11 محرم لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزارا گیا، ظالم تھے، کوئی انسانیت اپنوں کو اپنے مردوں کے پاس سے لے کے نہیں چاہتی، لے کے گزارا، سر بریدہ بدن تھے سارے، ایک بدن ایسا تھا جسے دیکھ کر امام سجاد کی حالت ایسی ہوئی کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو اس بدن میں گرا دیا۔ کس کا وزن تھا؟ سر تو نہیں ہے، کوئی نشانی تو ہو کہ پتا چلے کس کا بدن ہے۔ خوشبو حسین تھی کہ زینب نے بیوی نے اپنے آپ کو گرا دیا، گریا کیا کہ یا رسول اللہ آزل حسین حسین ہے، خون جو ہے وہ اس میں بدن غلطی کا ہے، آزاد ہے، خاص کون لگی ہے حسین ہے۔ اب آپ سوچیں جو بچی رات کو سینے پہ سوئی تھی وہ آئی، وہ بدن کی حالت ایسی تھی، بچی نے کہا بابا تو بھی جان کس کا بدن ہے؟ گزر گیا وقت، راستے کوفہ اور شام، بچی نیزے کے سر کو دیکھتی ہے، خاموش بولتی نہیں۔ شام کا دربار آیا، بس ایک دو مرائل اور الزاموں سے دعا، مزمل ہمارے درمیان موجود ہے، خدا جو ہے وہ میسم کی توفیقات میں اضافہ کرے، دعاخوانی کریں گے۔ عزاداران محترم، شاید بھائی بھی یقیناً ہمارے پاس ساتھی ہوں گے۔ عزاداران محترم، شام کا دربار آیا، یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے، یہ ظالم ہاتھ میں چھڑی ہوئی ہے، یہ میرے بابا کے چہرے کیا کرو، بس شام کے زندان میں جانے کی دیر تھی، بچی جو خاموش کی بولنے کو، جب آواز پہنچی نا اللہ چھوڑ کے جائے، بچی بابا بابا کر رہی اور جاؤ بابا دے دو، کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے، کپڑا ہٹا، دشت میں کیا دیکھا، رات میں کبھی ظلمت ہوں، چہرے پر ضرور ہوٹوں پر تازہ چڑی کے نشان، سر کو اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا، مدلزی بابا آپ کے جانے کے بعد میروں کو آگے آپ کے جانے کے بعد دامن مل گیا، بابا بابا یہ پانی مانگو تو تماچے مانگتے تھے، بابا یہ مجھے خود کہتے تمہیں گوشت والے دے دیتی، بابا یہ کہتے کہتے بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف، اِنَّا لِلَّهِ